حدث حذيفة بالذي قال الرسول. ایک اور سائل ہے افضل زیب، جس کا تعلق ہے ضلع بدین سندھ سے. اس کا سوال یہ ہے کہ یأجوج اور مأجوج یہ کب آئیں گے اور یہ کون لوگ ہیں اور کن کو قتل کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، یأجوج مأجوج یہ ایک قوم ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہے یافس، حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس. تو یہ جو یأجوج مأجوج ہے یہ یافس کے اولاد میں سے ہے. یہ خانہ بدوش اور وحشی قبائل ہے، اور شروع میں ان کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے وہ لوگوں کو قتل کرتے تھے، اور جو کچھ بھی ان کے سامنے آتا تھا تو وہاں پر فساد ہی برپا کرتے تھے. سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کا واقعہ ہے کہ ذوالقرنین جب ایک جگہ پہنچ گیا تو وہاں کے لوگوں نے کہا یا ذوالقرنین، قالوا یا ذوالقرنین ان یأجوج و مأجوج مفسدون فی الارض. اے ذوالقرنین، یأجوج مأجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا. ہم آپ کو ٹیکس دیں گے، پیسے دیں گے، اب ہمارے درمیان اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دیں. تفصیلی بات ہے، حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف تم میرے ساتھ تعاون کرو، یہ چیزیں لاؤ. خیر یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے ایک دیوار بنا دی، بہت مضبوط دیوار ہے. اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو یأجوج مأجوج ہے، یہ جب صبح ہو جاتی ہے تو یہ لوگ آ جاتے ہیں اور اس دیوار میں کام شروع کرتے ہیں گرانے کے لیے، تاکہ اس میں سوراخ آئے اور ہم نکل جائے. لیکن جب شام کا وقت آ جاتا ہے تو ان کا جو سردار ہے وہ کہتا ہے کہ کل آئیں گے، انشاءاللہ نہیں بولتے. تو اسی طرح جب وہ کل آ جاتے ہیں تو وہ دیوار اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہوتی ہے. تو اسی طرح قیامت تک اس طرح ہوگا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو گئے اور حضرت امام مہدی بھی آئیں گے، دجال بھی قتل ہوں گے، اس کے بعد جب وہ دن کو کھدائی کریں گے تو ان کا جو سردار ہے وہ کہے گا انشاءاللہ کل ہم یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کو گرائیں گے. جب انشاءاللہ کہیں گے تو جب کل آئیں گے اس پر بہت تیزی سے کام شروع کریں گے، تو اس میں سوراخ وغیرہ نکالیں گے اور پھر وہاں سے یہ نکلیں گے. اور جب یہ یأجوج مأجوج نکلیں گے تو یہ جہاں پر بھی جائیں گے فساد برپا کریں گے. اگر انسانوں پر ان کا گزر ہوگا تو ان کو قتل کریں گے، اگر کسی دریا پر ان کا گزر ہوگا تو اس دریا کے پانی کو اس طرح پئیں گے کہ جب آخری گروہ آئے گا تو وہ کہیں گے یہاں پر تو کوئی پانی نہیں تھا، یہاں پر تو کوئی تالاب ہی نہیں تھا. اور توریت میں بھی یہ مذکور ہے کہ یہ پہلا قوم جو ہے جہلی تبریہ پر گزریں گے. صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے. اور وہاں کا سارا پانی جو ہے وہ پئیں گے. اور پھر یہ لوگ پوری دنیا میں زمین فساد برپا کریں گے اور بیت المقدس پہنچ جائیں گے. جب بیت المقدس پہنچ جائیں گے وہاں پر اعلان کریں گے کہ آج کے بعد زمین میں ہماری تسلط ہے. اور پھر کہیں گے کہ زمین میں تو ہمارا تسلط ہو گیا، آسمان میں بھی تسلط ہونا چاہیے ہمارا. تو وہ تیر پھینکیں گے اوپر آسمان کی طرف. جب تیر پھینکے تو اللہ کا قدرت ہے، اللہ لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں، تو اللہ اپنی قدرت سے ان تیروں کو واپس برسا دیں گے اور وہ خون آلود ہوں گے. جب وہ خون آلود ہوں گے تو یہ لوگ خوش ہو جائیں گے کہ ہم نے ابھی اللہ کو بھی قتل کر ڈالا. تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دوستوں کو، ایمان والوں کو کوہ طور پہاڑ پر لے جائیں گے، ایمان والوں کو، اور وہاں پر وہ بددعا کریں گے، اے اللہ ان یأجوج مأجوج کے گردنوں پر ایسا کیڑا مسلط کر دے کہ جس کی وجہ سے یہ ہلاک ہو جائے. جب یہ ایمان والے بددعا کریں گے تو اللہ ان کے گردنوں پر کیڑے مسلط کریں گے، اس کی وجہ سے یہ منٹوں میں مریں گے. اس وجہ سے زمین میں بدبو پھیلے گا، اللہ رب العزت بارش برسائیں گے، ان کے یہ لاشیں جو ہے ان کو بہا لے کر جائیں گے اور ایمان والے پھر امن اور عافیت کے ساتھ رہیں گے. یہ جو تفصیل ہے یہ قصص القرآن میں علامہ حفیظ الرحمن نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے. واللہ تعالی